السلام علیکم ناظرین آج کی دلچسپ سیر شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا لیں۔ ناظرین، آج ہم نے ایک ایسے ملک کا انتخاب کیا ہے جسے آپ اور ہم ایک قدیمی ملک کے نام سے جانتے ہیں، ایک ایسا ملک جہاں اللہ نے بہت سے انبیاء کو اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا، جن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ جی ہاں، یہ ملک آج کے دور میں مصر اور ایجپٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ویسے تو اس ملک کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ملک جغرافیائی لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہے۔ مصر افریقہ کے شمال مشرقی کونے میں واقع ہے اور اس کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی جو ایشیا کے جنوب مغربی کونے میں واقع ہے، جسے جزیرہ نما سینائی کہا جاتا ہے۔ اس کے شمال میں بحیرہ روم، شمال مشرق میں غزہ کی پٹی اور اسرائیل، مشرق میں بحیرہ احمر، جنوب میں سوڈان اور مغرب میں لیبیا واقع ہے۔ دریائے نیل دنیا کا سب سے طویل دریا ہے اور مصر کی ایک اہم جغرافیائی خصوصیت ہے۔ یہ جنوب سے شمال کی طرف بہتا ہے، بالآخر بحیرہ روم میں جا کر گرتا ہے۔ دریائے نیل کی وادی اور ڈیلٹا تاریخی طور پر مصری تہذیب کی پہچان رہے ہیں، جو زراعت کے لیے زرخیز زمین فراہم کرتے ہیں۔ صحارا کا وسیع صحرا مصر کے مغرب اور جنوب میں زیادہ تر علاقہ پر محیط ہے۔ بنجر صحرائی زمین کی تزئین کی آبادی بہت کم ہے اور مصر کی آبادی کی اکثریت دریائے نیل اور اس کے ڈیلٹا کے ساتھ رہتی ہے۔ مصر کے جغرافیہ نے اس کی تاریخ، ثقافت اور معیشت کو تشکیل دیا ہے۔ پہلے فرعونوں نے متحد مصر پر حکومت کی، پہلی سلطنتیں قائم کی اور سکرا میں جوسر کے سٹیپ پیرامڈ جیسے یادگار ڈھانچے بنائے۔ 641 عیسوی میں عمرو بن عاص کی قیادت میں عرب مسلم فوجوں نے مصر کو فتح کیا، جس سے اسلامی حکومت کا آغاز ہوا۔ مصر اسلامی ثقافت اور تعلیم کا مرکز بن گیا۔ فاطمی خلافت جو شمالی افریقہ سے شروع ہوئی، 10ویں صدی میں مصر پر اپنی حکمرانی قائم کی، مسجد الازہر جیسے مشہور مقامات کی تعمیر کی۔ 13ویں صدی میں مصر مملوکوں کی حکمرانی میں آ گیا، جو ترک اور سرکاری نژاد تھے اور عثمانیوں کی آمد تک کئی صدیوں تک حکومت کرتے رہے۔ 1517 میں سلطان سلیم اول کے ماتحت عثمانیوں نے مصر کو فتح کیا اور اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ عثمانی حکمرانی نے مزید ثقافتی اور اقتصادی ترقی کی، لیکن اس نے سیاسی انتشار اور زوال کے ادوار کو بھی دیکھا۔ سن 1805 میں محمد علی پاشا، ایک عثمانی البانوی فوجی کمانڈر نے مصر کا کنٹرول سنبھال لیا اور ایک نیم جمہوری نظام قائم کیا۔ مصر افریقہ میں مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی معیشتوں میں سے ایک ہے۔ اس کی مجموعی گھریلو پیداوار GDP بنیادی طور پر صنعتوں جیسے سیاحت، زراعت اور مینوفیکچرنگ سے چلتی ہے۔ مصر میں ایک زرعی شعبہ ہے جس میں گندم، چاول، مکئی اور کپاس جیسی فصلیں اہم شراکت دار ہیں۔ دریائے نیل آبپاشی، زراعت کو سہارا دینے اور کاشتکاری کے لیے زرخیز زمین فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کووڈ-19 کی وبا سے پہلے مصر ایک مشہور سیاحتی مقام تھا جو اپنے تاریخی مقامات جیسے اہرام آف گیزا، اسفینکس اور مختلف قدیم مندروں کے لیے جانا جاتا تھا۔ سیاحت نے زر مبادلہ پیدا کرنے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ خدمات کے شعبے بشمول فنانس، ریٹیل اور ٹیلی کمیونیکیشن نے بھی مصر کی معیشت میں اہم کردار ادا کیا۔ مزید برآں بیرون ملک کام کرنے والے مصریوں کی ترسیلات زر غیر ملکی آمدنی کا ایک لازمی ذریعہ فراہم کرتی ہیں۔ مصر کو کئی اقتصادی چیلنجوں کا سامنا تھا، جن میں بے روزگاری کی بلند شرح، بجٹ کا بڑا خسارہ
اور عوامی قرضوں کی بلند سطح شامل ہیں۔ ان مسائل کو حل کرنے اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے ساختی اصلاحات اور اقتصادی پالیسیاں نافذ کی جا رہی ہیں۔ فٹ بال مصر کا سب سے مقبول کھیل ہے۔ مصر کی قومی فٹ بال ٹیم افریقہ کی کامیاب ترین ٹیموں میں سے ایک ہے۔ مقامی فٹ بال لیگ، جسے مصری پریمیئر لیگ کے نام سے جانا جاتا ہے، ملک بھر کے شائقین کی جانب سے نمایاں توجہ اور پرجوش حمایت حاصل کرتی ہے۔ حالیہ برسوں میں تائیکوانڈو نے مقبولیت حاصل کی ہے اور مصر نے ہنرمند تائیکوانڈو پریکٹیشنرز پیدا کیے ہیں جنہوں نے بین الاقوامی مقابلوں میں کامیابی حاصل کی ہے۔ مصری مسلح افواج مشرق وسطیٰ اور افریقہ کی سب سے بڑی اور قابل ترین فوجی قوتوں میں سے ایک ہے۔ یہ کئی شاخوں پر مشتمل ہے۔ مصر کا دارالحکومت قاہرہ ہے۔ قاہرہ مصر کا سب سے بڑا شہر ہے اور ملک کی سیاسی، ثقافتی اور اقتصادی مرکز کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ مصر کے شمالی حصے میں دریائے نیل کے کنارے واقع ہے۔ قاہرہ کی ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے اور یہ متعدد تاریخی مقامات اور پرکشش مقامات کا گھر ہے۔ مصریوں کی اکثریت مسلمان ہے اور اسلام ملک کی ثقافت، معاشرے اور روزمرہ کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مصری مسلمانوں کی اکثریت سنی مسلمانوں کی ہے جن کا تعلق اسلام کی سنی شاخ سے ہے۔ 7ویں صدی عیسوی میں عربوں کی فتح کے بعد اسلام مصر میں غالب مذہب بن گیا۔ صدیوں کے دوران اسلام نے مصری روایات، فن تعمیر، ادب اور قانونی نظام پر گہرا اثر ڈالا۔ مصر میں دنیا کی قدیم ترین عیسائی برادریوں میں سے ایک ہے۔ مصری عیسائیوں کی اکثریت کا تعلق قطبی آرتھوڈاکس چرچ سے ہے۔ مصر کی کرنسی مصری پاؤنڈ ہے۔ پاؤنڈ کو مزید چھوٹی اکائیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جنہیں پیاسٹر یا قرش کہتے ہیں۔ ایک مصری پاؤنڈ 100 پیسٹر کے برابر ہے۔ گیزا کا عظیم اہرام 4500 سال قبل فرعون خوفو کے دور میں تعمیر کیا گیا۔ ایک فن تعمیر کا عجوبہ اور قدیم دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک ہے۔ جو چیز اسے اور بھی حیران کن بناتی ہے وہ اس کی ناقابل یقین سیدھ ہے۔ اہرام کے اطراف غیر معمولی درستگی کے ساتھ کمپاس شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کے بنیادی نقاط کے ساتھ نمایاں طور پر منسلک ہے۔ حقیقی شمال سے انحراف 1 ڈگری کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو اسے اب تک بنائے گئے سب سے زیادہ درست طریقے سے منسلک ڈھانچے میں سے ایک بناتا ہے۔ مصر افریقی یونین کا رکن ہے اور اس نے دیگر افریقی ممالک کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوشش کی ہے۔ اس کا مقصد امور میں زیادہ نمایاں کردار ادا کرنا ہے، بشمول اقتصادی تعاون، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور قیام امن کی کوششیں۔ مصر مختلف ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات برقرار رکھتا ہے، بشمول امریکہ، روس، چین اور یورپی ممالک۔ مصر کا کل زمینی رقبہ تقریباً 3,86,662 مربع میل ہے۔ مصر کی آبادی تقریباً 104 ملین بتائی گئی ہے۔ یہ افریقہ اور مشرق وسطیٰ کے سب سے زیادہ آبادی والے ممالک میں سے ایک ہے اور اس کی آبادی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ مصری کھانے انتہائی لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ صحت بخش بھی ہوتے ہیں، جن میں سے ایک کشواری ڈش کشواری دال، چاول اور پاستا سے تیار کی جاتی ہے جسے ٹماٹر کی چٹنی اور تلی ہوئی پیاز کے ساتھ کھانے سے ایک لطف حاصل ہوتا ہے۔ اس ڈش کو سیاح بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ جاتے جاتے کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد لکھنا نہ بھولیے گا۔ اپنے میزبان علی کاظمی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔